نہیں، آخری جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے، اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے۔ عورت کی بات کر رہا ہوں، عورت کی بات۔ عورت کہتی یہ میرا بیٹا ہے، بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ چار جس کے رشتے ختم ہو گئے ہو اور وہ عورت رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی ہو۔ جب صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول قریب ہیں، کہا نہیں مجھے دکھاؤ۔ جب قریب لے کر کے گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھک کر کے دامن کو پکڑ لیا اور پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ جس نے باپ وار دیا، جس نے بیٹا وار دیا، جس نے بھائی وار دیا، جس نے شوہر وار دیا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس عورت سے پوچھو تو وہ کہتی ہیں، اس سے پوچھا گیا یہ سب قربانیوں کی بجائے تو چاہتی کیا ہے؟ کہتی ایک بار مصطفیٰ کریم مسکرا دے۔ ان کا مسکرانا بہت بڑا ہے، میری قربانیاں بہت چھوٹی ہیں۔ آج ہمارے یہ اجلاس یہ سب بہت چھوٹے ہیں اور ہم یہ سب چیزیں برداشت کریں گے، ہم سفر بھی برداشت کریں، ہم اسٹرگل بھی کریں، اپنے وقت کی قربانیاں دیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے۔ علماء اسلام بھی زندگی بھر جنہوں نے قلم توڑ دیے، انہوں نے کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے۔ محبت رسول کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری زندگی ختم ہونے کے بعد آپ اتنا ہی کہیں۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ سب مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ارے نادانو، تم کون سی آیت کس پر فٹ کرتے ہو؟ تو کیا اس آیت کے مصداق میں خبیب ابن عدی بھی آتے ہیں، زید بن دسنہ بھی آتے ہیں، خباب ابن الارت بھی آتے ہیں، جو چل کر کے جنگوں میں گئے اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے گئے۔ احد میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا، بدر میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھالے کچھ نہیں ہے، کفار کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو کیا وہ ہلاکت میں ڈالنے گئے تھے؟ نہیں، اس کو ہلاکت نہیں کہتے۔ محبت مصطفیٰ میں جو زخم برداشت کیے جاتے ہیں وہی اصل ایمان کی زندگی ہے۔ آپ کو پتا ہے بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کھائے ہوئے زخموں کے بعد سیدنا عمر کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے، وقت کے وہ امیر، وہ خلیفہ، قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہوں، اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، درہ ہمیشہ کندھے پر ہو۔ اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ بلال حبشی کہتے آپ ایسا نہ کہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں۔ عمر ابن خطاب کہتے تھے بلال وہ جبہ تو اٹھاؤ جو تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں زخم کھائے ہیں، وہ پیٹھ تو دیکھوں میں جو انگاروں پر سونے کی وجہ سے گل چکی تھی، مکہ والے انگاروں پر جو سلاتے تھے،